الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل صدر احترام محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی دارہ کتاب میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور پچھلے جمعے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہونے لگی، اکیلا رہنا حضور علیہ السلام پسند کرنے لگے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، سوائے 1-2 انبیاء کے، اللہ نے ان کو 40 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی عمر 40 برس ہو جاتی ہے، اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس کا شعور کامل ہو جاتا ہے، اس کے معاملات سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کو 40 سال کی عمر تک نبوت ملنے کا
کوئی انتظار نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے، کوئی اپنی چاہت کے مطابق نبی نہیں بن سکتا۔ اور تیسری بات، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ تمام کے تمام اپنے منصب رسالت میں کامیاب ہو کر گئے، کوئی نبی بھی ناکام ہو کے نہیں گیا، منصب رسالت کو ادھورا چھوڑ کے نہیں گیا کوئی نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں خلوت پسند آئی، خلوت محبوب ہونے لگی، غار حرا کا انتخاب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہنے لگے، گھر سے کھانا بنواتے، غار حرا میں چلے جاتے، جب وہ کھانا ختم ہو جاتا کچھ دنوں کے بعد پھر آتے، کھانا بنواتے، پھر چلے جاتے، اور اسی دوران حضور علیہ السلام کو خواب آنا شروع ہوئے، جو خواب دیکھتے صبح کو وہ بالکل حقیقت ہوتا، رویائے صادقہ، سچے خوابوں سے ابتدا ہوئی۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا، رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے، جبریل امین انسانی شکل میں آئے، آ کر پہلی وحی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی وحی کو پیش کیا، اور سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیاتیں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 آیات لے کر گھر تشریف لے گئے۔ گھر جانے کے بعد اب وہاں پر جو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، اپنے خاندان کے اندر دعوت چلائیں۔ تو کچھ عرصہ 3 سال تک یہ دعوت مخفی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو دعوت دیتے رہے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر اب قریبی رشتہ داروں کو ذرا اکٹھا کیجیے، ان کو ذرا یہ پیغام سنائیے، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب ذرا یہ پیغام عام کر دیجیے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر جلوہ گر ہوئے، وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا یا صباحہ و صباحہ، لوگوں صبح صادق ہو چکی ہے، اور خاص معاملے کی طرف تمہیں متوجہ کیا جاتا ہے، اور ذرا پیغام سن لو۔ سارے کے سارے لوگ گھروں سے اٹھ کر وہاں پر آ گئے، صفا پہاڑی کے دامن میں سارے کے سارے آ گئے، اور وہاں پر سارے کے سارے جب جمع ہو گئے، جو سردار خود نہیں آ سکتا تھا اپنی جگہ اس نے کوئی نہ کوئی بندہ بھیجا، تو وہاں پر جب سارے جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا۔ یہ بات سننے کے بعد سارے کا سارا مجمع، سارے کے سارے سردار، سارے کے سارے وہاں پر جمع ہونے والے لوگ یکسماں ہو کر بولے اے شخص، ہم نے تجھے کئی بار آزمایا ہے، جربناک مرارا، ہم نے تجھے کئی بار آزمایا ہے، ہم نے تجھے سچا ہی پایا، جھوٹ تیرے قریب بھی نہیں گزرا، ہم نے سچا ہی تجھے پایا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بات ہے تو پھر دیکھو میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہی، تم نہیں لے سکتے، میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ان 313 بتوں کو چھوڑ کر ایک معبود کے در پر سر جھکانے والے بن جاؤ، جھکانے والے بن جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
سب سے پہلا کام جو ہوا وہاں پر لوگوں نے مذاق اڑایا اور سب سے پہلے ابو لہب نے پتھر اٹھا کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا اور اس بات کا یہ ثبوت دیا کہ جس کے دل پر کفر نقش ہو جائے اس کے سامنے بالکل دن کی روشنی کی طرح بات کھل کے آ جائے تب بھی وہ مانا نہیں کرتا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب یہ جو معاملہ ہوا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اس کے 4 مقصد تھے۔ 4 مقصد وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ پہلا مقصد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، پہلا مقصد یہ تھا کہ پاک پیغمبر لوگوں کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات کو تلاوت کریں، اور پاک پیغمبر نے ان آیات کو تلاوت کیا۔ صبح ہوئی تب تلاوت کیا، شام ہوئی تب تلاوت کیا، دن ہے تب تلاوت کیا، رات ہے تب تلاوت کیا، ہر ایک کو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی قرآن کے دامن میں لانے کی پوری کوشش کی۔ جن کے مقدر میں ایمان کی دولت تھی وہ اس پیغمبر کی روشنی سے چمک اٹھے، جو ازل سے ہی بدبخت تھے وہ تا حشر تک بھی بدبخت ہی رہے، ان کے مقدر میں تھی نہیں ہدایت۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کو پاک کریں، جن کے دل میں کفر جم چکا ہے ان کو پاک کریں۔ اور ایسے لوگ پھر ساتھ ملے جو پاک ہوئے، وہ عمر فاروق جو پہلے پتھر کو چوما کرتا تھا، وہ فاروق اعظم جو پہلے پتھروں کو سجدہ کیا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم جو پہلے پتھروں کو مشکل کشا کہا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم جو پتھروں کو حاجت روا کہا کرتا تھا، آج وہی عمر فاروق ہے جو حجر اسود کو کہہ رہا ہے میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر اپنے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتا ہوا دیکھ نہ لیتا۔ تو پاک پیغمبر نے پاک کیا۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیجیے، قرآن کا علم دیجیے، قرآن کا علم دیجیے۔ پاک پیغمبر نے وہ بھی کامل طور پر علم صحابہ کو عطا فرمایا۔ اور چوتھا کام والحکمہ، ان کو حکمت سکھائیے، حکمت بھی، ہدایت بھی، سیاست بھی، معیشت بھی، معاشرت بھی، ہر چیز اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی، پیغمبر نے وہی ہر چیز صحابہ کو عطا کر دی، صحابہ کو عطا کی۔ یہ 4 مقصد وہ جو اللہ نے قرآن میں بتائے۔ ایک مقصد وہ جو میں اپنے انداز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید اللہ نے پیغمبر کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ میرا پیغمبر فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان آپ کریں گے۔ آج میں اللہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاک پیغمبر کی صداقت کا اعلان کرنے والا ابو جہل بھی تھا، پیغمبر کی صداقت کا اعلان کرنے والا ابو بکر بھی تھا۔ آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب پیغمبر نے کھل کر کلمہ حق بیان کیا، پیغمبر نے جب اللہ کی توحید کا ڈنڈا بجایا تو اس وقت ابو جہل کا رد عمل کیا تھا اور ابو بکر کا رد عمل کیا تھا، ابو لہب کا رد عمل کیا تھا اور ابو بکر کا رد عمل کیا تھا۔ شاید ابو لہب اور ابو جہل نے آئینہ صفا میں پیغمبر کو دیکھا، صادق اور امین ہونے کے تو قائل ہو گئے، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ابو بکر نے آئینہ رسالت میں پیغمبر کو دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا، پیچھے نہیں ہٹا، پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر اللہ نے بھی یہ رتبہ عطا کیا نا، اللہ نے بھی یہ رتبہ عطا کیا کہ اردو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ نبی کی صفت گر کوئی
صدیق سامنے کرو، حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے در، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ رب نے پھر یہ مقام بھی تو ابوبکر کو دینا تھا نا، یہ رتبہ بھی تو ابوبکر کو دینا تھا نا، یہ طاقت بھی تو ابوبکر کو دینی تھی نا۔ اب یہاں پر فاران کی چوٹی پر جب یہ اعلان ہوا تو ایک انقلاب آ گیا، ایک تبدیلی آ گئی۔ جو پہلے لوگوں کی معیشت تھی وہ بدل گئی، جو پہلے مثال تھا وہ بدل گیا، جو پہلے معاشرت تھی وہ بدل گئی، جو پہلے کلچر تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اب یہ انقلاب آ گیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ انقلاب کیا آیا؟ انقلاب یہ آیا کہ پہلے جو لوگ باطل رستے پر چل رہے تھے، اب وہی لوگ باطل رستے کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں چلنا شروع ہو گئے، حق والے راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ جو لوگ پہلے پیغمبر کے ساتھ ویسے محمد بن عبداللہ سمجھ کر چلتے تھے، اب ان میں سے کچھ خوش نصیب محمد الرسول اللہ سمجھ کر چلنے لگے۔ اور پھر پاک پیغمبر نے اس جماعت کی ایسی آبیاری کی کہ جو کچھ پیغمبر سے سیکھا بعینی ہی امت کو آگے بتایا، اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کیا، رد و بدل نہیں کیا۔ پیغمبر سے صبر سیکھا، صبر کا درس امت میں بانٹا۔ پیغمبر سے شجاعت سیکھی، شجاعت کا درس امت میں بانٹا۔ پیغمبر سے حیا سیکھا، حیا کا درس امت میں بانٹا۔ پیغمبر سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی سیکھی، امت کے اندر اسی کو بانٹا۔ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا، اماں جان یہ بتائیے پاک پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، الحمد کی ایک سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے، سیرت ہے پاک پیغمبر کی۔ اور ایسا انقلاب آیا، ایسی تبدیلی آئی، ایسا معاشرے کو تبدیل کیا کہ جن کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ امت کے امام بنتے ہوئے نظر آئے، جن کو اپنے ساتھ کوئی چلانے کے لیے تیار نہ تھا وہ امت کے رہنما بنتے ہوئے نظر آئے، جن کو اپنے ساتھ کوئی دسترخوان پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ دنیا پر حکومت کرتے ہوئے نظر آئے، حکومت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور کر کے دکھا گئے لوگوں، پیغمبر کی تلیوں سے جڑ جاؤ گے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ عزت عطا کرے گا۔ کس نے سروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے سروں کو، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے سروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے سروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ آج اس پیغمبر کی تعلیمات کی برکت تھی کہ جس نے سارے صحابہ کے اندر محبت بھر دی، جو پہلے خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے بھائیوں سے بڑھ کر بننے لگے، بھائیوں سے بڑھ کر معاملات کرنے لگے۔ بات کیا تھی کہ کیسر و کسریٰ سے نہ دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کی چرانے والے، جن کو ہوتا تھا نمک پر کافور کا دھوکہ، بن گئے وہی زمانے کی قسمت بدلنے والے۔ یہ تعلیمات پیغمبر کا اثر تھا کہ اس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو پہلے دشمن تھے وہ بھائی بن گئے، بھائی بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو لیا، ایک انصاری کو لیا، میں تم دونوں آپس میں بھائی، پہلے واقفیت نہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں، تعلق نہیں، تعارف نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام دعا جان پہچان نہیں۔ پیغمبر نے کہا تم ایک دوسرے سے آپس کے اندر بھائی ہو
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا، ہم آپس میں بھائی ہیں۔ ایک انصاری نے کہا مہاجر سے میری 2 بیویاں ہیں اور یہ زمین ہے، جو تمہیں پسند ہو ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اسے نکاح کر لے، یہ میری جائیداد ہے، زمین ہے، آدھی میری آدھی تیری۔ تو اس نے کیا کہا، بھائی تیرا مال بھی تجھے مبارک، تیرا گھر بار بھی تجھے مبارک، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے بس تو بازار کا رستہ دکھا دے۔ تو وہ لوگ کیا بات تھی جس بات پر اپنی زندگی کا سرمایہ دوسروں پر لٹانے والے بن گئے، جنہوں نے اپنی عزت کو دوسروں پر قربان کر دیا۔ کیا بات تھی؟ بات صرف یہ تھی کہ پیغمبر کی صحبت کا اثر تھا، پیغمبر کی سنت سے محبت تھی، پیغمبر کی سیرت سے محبت تھی، پیغمبر کے شب و روز سے محبت تھی، پیغمبر کے چلنے پھرنے سے محبت تھی، پیغمبر کے اٹھنے بیٹھنے سے محبت تھی، پیغمبر کے سونے جاگنے سے محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر عثمان بن عفان صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، عمرے کی خاطر آئے ہیں، مکہ میں تشریف لے گئے۔ ایک کافر نے کہا عثمان تیری چادر نصف پنڈلی تک ہے، سرداروں کے پاس جا رہا ہے، نیچے کر لے۔ عثمان نے کہا میں نہیں جانتا سرداروں کو، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو اسی حالت میں دیکھا ہے، اسی حالت میں دیکھا ہے۔ تو یہ سنت سے محبت تھی، پیغمبر کی تعلیمات سے محبت تھی، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی۔ جب سارے مشرک اکٹھے ہو کے آئے نا ابو طالب کے پاس، آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، اس کو ذرا سمجھائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، چچا جان میں ان کو ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر وہ میرا کلمہ یہ مان لیں، عرب ان کے غلام ہوں گے، عجم ان کو جزیہ دیں گے، دنیا پر یہ حکومت کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا بتائیے، ایسے ایک کلمہ نہیں، ایسے 10 کلمے آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے اسی بات پر تو ہمیں اختلاف ہے کہ جو کام ہمارے 360 بت مل کر نہیں کر سکتے، معاذ اللہ ایک خدا اکیلا کیسے کرے گا، اکیلا کیسے کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ کو تم ایسی قوم تھی جو بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑی تھی، میں تمہاری پشت سے، تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں ہٹایا، وہاں سے تمہیں ہٹایا ہے، جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ اور وہی صحابہ انہوں نے پیغمبر سے وہ تعلیمات حاصل کی، پیغمبر کی بعثت کے جو 4 مقاصد تھے وہی امت کے اندر رائج کیے، امت کو دیے۔ یتلو علیہم تلاوت قرآن، ویزکیہم تزکیہ نفس، ویعلمہم الکتاب تعلیم کتاب، قرآن کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت کے ایک معنی مفسرین نے سیاست بھی کیا ہے، اسلامی سیاست، اسلامی سیاست۔ یہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، مقصد ہے یہ۔ تو پیغمبر کی جو بعثت کا مقصد تھا آج ہم نے اس کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہے۔ آج مسلمان کی محبت سنت سے کم ہو گئی، غیروں کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا، اوروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آج غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں رائج کر لیا، پیغمبر سے جو تعلق تھا وہ کم ہو گیا۔ اسی وجہ سے آج مسلمان دن بدن پستی میں جا رہا ہے، ذلت کا شکار ہے، رسوائی کا شکار ہے، رسوائی کا شکار ہے۔ ایک صحابی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بلکہ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر. ایک صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، ادھر سے حضور علیہ السلام نے چہرہ انور ادھر کر لیا. وہ صحابی واپس چلے گئے، پیچھے صحابہ سے جا کر پوچھتے ہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کے پیغمبر کس بات سے مجھ سے ناراض ہیں، حضور علیہ السلام نے چہرہ کیوں پھیر لیا؟ اس صحابی نے بتایا تجھے پتہ نہیں تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے جو مرد کے لیے حرام ہے. اس صحابی نے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا. جس صحابی نے بتایا تھا وہ کہنے لگے اگر تو یہ انگوٹھی جا کر گھر دے دیتا، کسی عورت کے کام آ جاتی، کوئی عورت پہن لیتی، اس کے زیور میں شامل ہو جاتی، تو تجھے پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی نے تجھے یہی بتایا تھا یہ حرام ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے، تیری مستورات کے لیے تو جائز ہے. صحابی کہنے لگے جس بات سے پیغمبر مجھ سے ناراض ہو مجھے ایسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی دولت کی مجھے ضرورت ہی نہیں، ضرورت نہیں. لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے تعلقات وہ جو پیغمبر کی ناراضگی کا سبب، ہمارے معاملات وہ جو پیغمبر کی ناراضگی کا سبب، ہماری معیشت وہ جو پیغمبر کی ناراضگی کا سبب، ہماری معاشرت وہ جو پیغمبر کی ناراضگی کا سبب. نام کے مسلمان، کام کے بیکار کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم اپنے شب و روز کے معاملات کو دیکھ لیں، کیا بعثت نبوی کے مقاصد پر پورے اتر رہے ہیں؟ نبی کی تعلیمات پر پورے اتر رہے ہیں؟ نہیں اتر رہے. چاہے وہ جوان ہے تب، بوڑھا ہے تب، شادی شدہ ہے تب، کمارا ہے تب، اس کی پوری زندگی تعلیمات پیغمبر کے الٹ ہے. جب پوری زندگی تعلیمات نبوی کے الٹ جا رہی ہے تو پر بتاؤ زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ برکت کیسے آ سکتی ہے؟ زندگی نہیں آ سکتی. دو صحابہ کی حضور نے تب تشکیل کی، میں تم چلے جاؤ یمن کے علاقے میں، وہاں جا کر اللہ کی توحید کا پرچار کرو. ان دو صحابہ نے جا کر وہاں پر کپڑے کی دکان کھولی. دو صحابہ نے کپڑے کی دکان کھولی. چند دنوں کے بعد پورے بازار میں گاہک نہیں، ان کی دکان پر رش لگا ہوا ہے. جو بھی گاہک آتا ہے سیدھا ان کی دکان پر، باقی دکاندار پریشان ہیں. انہوں نے پوچھا ان سے تمہارے پاس کون سا جادو ہے، سارے گاہک تمہارے پاس آتے ہیں، ہماری طرف کوئی آتے ہی نہیں. تو انہوں نے بتایا ہم جو تجارت کرتے ہیں نا وہ تعلیمات پیغمبر کے مطابق کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری چاہت سے زیادہ اللہ ہمیں رزق عطا کر دیتا ہے. آج ہم دیکھیں تجارت ہماری جھوٹ سے پاک نہیں، تجارت ہماری سود سے پاک نہیں، تجارت ہماری دھوکے سے پاک نہیں، تجارت ہماری فراڈ سے پاک نہیں. پھر بتاؤ جب یہ سارے کی ساری گندگیاں ہمارے رزق کے اندر شامل ہے پھر رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ بھائیو برکت اس وقت آئے گی جب پیغمبر کی تعلیمات کو اپنائیں گے، سنت کے ساتھ محبت کریں گے، سنت کے ساتھ لگاؤ ہوگا، پھر زندگی میں بھی برکت آئے گی، مال کے اندر بھی برکت آئے گی، مال میں برکت آئے گی، عمر میں کے اندر بھی برکت آئے گی. پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، ضروریات پہلے پوری ہو جائیں گی. ایک صحابی ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، جنگل کے اندر پہنچا، ایک ڈاکو نے رستہ روک لیا. وہ ڈاکو کہنے لگا یہ سارا مال مجھے دے اور تجھے میں نے قتل کرنا ہے.
صحابی نے کہا ٹھیک ہے مال سارا لے لے میری جان چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، تجھے قتل کرنے کے بعد مال ہوگا ہی میرا، تجھے قتل اس لیے کرنا ہے اگر تجھے زندہ چھوڑ دوں باہر جا کر تو لوگوں کو بتائے گا میرا راز فاش ہو جائے گا، تجھے پہلے قتل کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے قتل تو نے مجھے کر دینا ہے، مار تو نے مجھے دینا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ نبوی تعلیمات تھی نا، پیغمبر نے بتایا تھا جب کوئی مشکل آ جائے نماز کی طرف متوجہ ہونا، پیغمبر نے بتایا تھا جب کوئی مشکل آ جائے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا، جب کوئی مشکل آ جائے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، وہاں پر دستک دینا، جب سارے دروازے بند ہو جائے ایک دروازہ تیری مشکلات کو حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ تو صحابی کے ذہن میں یہ بات تھی، صحابی نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے۔ جب وہ سجدے میں گئے نا انہوں نے کچھ کلمات کہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا فعال لما یرید، یا ذا القوۃ المتین، یہ اس طرح کے جملے کہے۔ ابھی وہ سجدے سے اٹھے نہیں، وہ صحابی سجدے سے ابھی اٹھا نہیں، اور اس کے کندھے سے پکڑ کر ایک شخص نے زبردستی اوپر اٹھایا۔ جب وہ دیکھتا ہے نا پیچھے جو ڈاکو تھا دشمن وہ قتل ہوا پڑا ہے، اور اس کو اٹھانے والا نوجوان ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سفید لباس ہے، حیران ہو گیا، پوچھتا ہے اس مشکل وقت میں تو کون ہے میرا محسن؟ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسن کا احسان نہیں بھلایا کرتی۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے کہا نا یا فعال لما یرید، یا ذا القوۃ المتین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ نے مجھے حکم دیا جا فوراً کہیں میرا بندہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ میں نے آ کر تیرے دشمن کا سر تن سے جدا کر دیا اور تجھے آ کر بچا لیا۔ وہ صحابی کیوں بچا؟ پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ پیغمبر کا طریقہ یہ تھا جب کوئی مشکل وقت آ جائے نماز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ صحابی نے نبوی تعلیمات کو لیا، عمل کیا، اللہ نے جان بھی بچا لی، مال بھی بچا لیا۔ آج ہماری جان بھی دو پر، آج ہمارا مال بھی دو پر، آج ہماری عزت بھی دو پر، ہمارا گھر بھی دو پر، ہمارا باہر بھی دو پر۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبوی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، سنت سے وہ محبت نہیں رہی، سنت سے محبت نہیں رہی۔ لوگوں وہی بات جو پہلے کیا کرتا ہوں، اگر سنت سے محبت ہوتی تیرا میرا چہرہ محمد الرسول اللہ کے مطابق ہوتا، اگر سنت سے محبت ہوتی تیرے میرے اولاد سے تعلقات پیغمبرانہ ہوتے، اگر سنت سے محبت ہوتی تیرے میرے معاملات بیوی کے ساتھ پیغمبرانہ ہوتے، اگر پیغمبر کے ساتھ محبت ہوتی تیری میری خوشی پیغمبرانہ ہوتی، اگر پیغمبر کے ساتھ محبت ہوتی تیری میری غمی نبوی طریقے کے مطابق ہوتی، سنت کے مطابق ہوتی۔ اگر وہ ہے سمجھو نبی کے ساتھ محبت ہے، اگر نہیں ہے پھر گلی گلی ڈھنڈورا پیٹتے پھرو ہم عاشق رسول ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر یہ کام کر لو، اپنے شب و روز پیغمبر کی زندگی کے مطابق بنا لو، خدا کی قسم کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں عاشق رسول ہوں، دنیا خود دیکھ کر سمجھ جائے گی یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ عاشق آ رہا پتہ چلتا ہے یہ عاشق رسول ہے، یہ محمدی آ رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بتانا کیوں پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی وہ ہے، لیکن ضرورت کیوں پڑی یہ بات بتانے کی؟
تیرا میرا چلنا دیکھ کر لوگ سمجھ کیوں نہیں گئے یہ محمدی آ رہا ہے؟ تیرا میرا گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تعلق دیکھ کر لوگوں نے یہ کیوں نہیں سمجھا یہ محمدی آ رہا ہے؟ تیرا میرا دوستوں کے ساتھ مجلس دیکھ کر لوگوں نے کیوں نہیں سمجھا یہ محمدی آ رہا ہے؟ تیری میری خوشی ہمیں دیکھ کر لوگوں نے کیوں نہیں کہا یہ محمدی ہے؟ اگر تو وہ ہے تو پھر سمجھو محمدی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو سمجھو ابھی ہماری محبت کے اندر کمی ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو اس پر میں بھی نظر ثانی کروں، آپ بھی نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، ہر کام سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔